مفتی تقی عثمانی کی جعلی تصویر اور آواز کے ذریعے گمراہ کن مواد پھیلانے پر تشویش۔ تفصیلات کے مطابق مفتی محمد تقی عثمانی نے مصنوعی ذہانت AI کے غلط استعمال کے ذریعے ان کی جعلی تصویر اور آواز تیار کر کے سوشل میڈیا پر گمراہ کن گفتگو پھیلانے پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ ان کی جعلی تصویر اور جعلی آواز بنا کر ایسی گفتگو سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہے جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کے جعلی مواد سے بعض لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عمل سراسر جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے متعلقہ سائبر کرائم ایجنسیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے تیار کیے گئے اس جعلی مواد کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کارروائی کریں۔ یہ معاملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ AI ٹیکنالوجی کے ذریعے معروف شخصیات کی جعلی آواز اور تصاویر تیار کر کے عوام کو گمراہ کرنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا صارفین کو کسی بھی ویڈیو یا آڈیو کو شیئر کرنے سے قبل اس کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے دفاعی معاہدے سے اسلامی اتحاد کو تقویت ملے گی۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے اسلامی دنیا کے اتحاد اور اجتماعی سلامتی کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسلامی دنیا کی مشترکہ دفاعی قوت ہمیشہ سے جمعیت علماء اسلام کی خواہش اور جدوجہد کا حصہ رہی ہے۔ پاک، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدے میں دیگر اسلامی ممالک کو بھی شامل کیا جانا چاہیے تاکہ مسلم ممالک کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب مسلم امہ کی قیادت کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ اسلامی ممالک کے درمیان دفاعی معاہدہ جمعیت علماء اسلام کے منشور اور نظریے کی عکاسی کرتا ہے۔ اسلامی بلاک کا قیام روز اول سے جمعیت علماء اسلام کے منشور کا حصہ رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کا کہنا تھا کہ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا اور اجتماعی سلامتی کا مضبوط ستون ثابت ہوگا۔ یہ معاہدہ امت مسلمہ کے درمیان مطلوبہ اتحاد و یکجہتی کی نمائندگی کرتا ہے اور اس امر کا ثبوت ہے کہ مسلم ممالک کے مفادات باہمی طور پر مشترک ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ یہ دفاعی معاہدہ اسلامی مقدسات کے وقار اور تحفظ کے عزم کی علامت بھی ہے اور اسلامی ممالک کے درمیان مزید قریبی تعاون کی راہ ہموار کرے گا۔ ان کے مطابق یہ معاہدہ ملت اسلامیہ کی مضبوطی، یکجہتی اور اتحاد کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سعودی عرب حرمین شریفین کی نگہبانی کے اعزاز کے باعث تمام مسلمانوں کے دلوں میں بلند مقام رکھتا ہے، جبکہ پاکستانی عوام حرمین شریفین کے دفاع کو عظیم اعزاز اور مقدس مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے دعا کی کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ پوری امت مسلمہ کے عروج اور نشاط ثانیہ کا ذریعہ بنے۔ انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی جانب سے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے سربراہان کو دلی مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ مولانا الیاس چنیوٹی نے اصلاحی شرائط کے ساتھ حادثے میں ملوث لڑکوں کو معاف کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق معروف مذہبی شخصیت مولانا الیاس چنیوٹی نے اپنے بھانجے اور داماد مرحوم مفتی محمد احمد کے موٹر سائیکل حادثے میں جاں بحق ہونے کے مقدمے میں ملوث لڑکوں کو چند اصلاحی شرائط کے ساتھ معاف کر دیا ہے۔ ورثاء کی جانب سے رکھی گئی شرائط میں ٹریفک قوانین کی پابندی، 5 وقت کی نماز، 4 ماہ تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت گزارنا، باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کرنا اور تینوں لڑکوں کے والدین کی جانب سے 1 مرلہ زمین مسجد کے نام وقف کرنا شامل ہے۔ اس فیصلے کو معافی، ایثار، اصلاح معاشرہ اور دینی تربیت کی ایک قابل تقلید مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم مفتی محمد احمد کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بیت اللہ کے سائے میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا دفاعی تعاون امت مسلمہ کے اتحاد کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مکہ مکرمہ میں ہونے والے دفاعی تعاون کے معاہدے کا مذہبی اور سیاسی حلقوں کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا ہے۔ معروف عالم دین مفتی محمد تقی عثمانی نے اس معاہدے کو پوری مسلم امہ کے لیے خوشی کی خبر قرار دیتے ہوئے تینوں ممالک کی حکومتوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مکہ مکرمہ میں ہونے والا دفاعی معاہدہ پوری مسلم دنیا کے لیے نہایت خوشی کی خبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تینوں حکومتیں اس تاریخ ساز معاہدے پر جو بیت اللہ کے بالکل قریب ہوا مبارکباد کی مستحق ہیں۔ مفتی تقی عثمانی نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس معاہدے کو امت مسلمہ کے اتحاد کا ذریعہ بنائے۔
دوسری جانب وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ مولانا حنیف جلندری نے بھی پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی تعاون کے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے امت مسلمہ کے اتحاد، استحکام اور مشترکہ دفاع کے لیے خوش آئند پیش رفت قرار دیا ہے۔ مولانا جلندری نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر، سعودی فرمانروا سلمان ولی عہد بن سلمان، ترکیہ کے صدر اردگان اور تینوں ممالک کے عوام کو اس اہم موقع پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلے سے موجود دفاعی تعاون میں ترکیہ کی شمولیت اس بات کی علامت ہے کہ اہم اسلامی ممالک باہمی اعتماد، اشتراک اور مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ مولانا جلندری کے مطابق موجودہ حالات میں امت مسلمہ کو درپیش داخلی اور خارجی چیلنجز کا مؤثر مقابلہ باہمی اتحاد، یکجہتی اور مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ تعاون صرف دفاعی شعبے تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ تجارت، معیشت، سرمایہ کاری، سائنس و ٹیکنالوجی، تعلیم، تحقیق، صحت اور توانائی سمیت دیگر اہم شعبوں تک بھی اس کا دائرہ وسیع کیا جانا چاہیے۔ جلندری صاحب نے اسلامی ممالک کے درمیان ایک مضبوط اور مؤثر تعاون کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے مسلم ممالک کو ایک فعال بلاک کی تشکیل کی طرف پیش رفت کرنی چاہیے۔ آخر میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس پیش رفت کو امت مسلمہ کے اتحاد، استحکام، امن اور ترقی کا ذریعہ بنائے اور مسلم قیادت کو باہمی اخوت اور اجتماعی مفادات کے تحفظ کے لیے مزید مؤثر اقدامات کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا فضل الرحمان کا مرکزی دفتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان آمد۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان تشریف لائے، جہاں انہوں نے مجلس کے مرکزی ناظم اعلیٰ مولانا عزیز الرحمان جلندری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر تعزیت و افسوس کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مرکزی امیر مولانا حافظ محمد ناصر الدین خان خقوانی دامت برکاتہم اور دیگر اکابرین حضرت مولانا محمد اسماعیل شجاع آبادی، مولانا حافظ محمد انس اور حضرت مولانا حافظ محمد وسیم اسلم سمیت دیگر ذمہ داران موجود تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے مرحوم کے لیے مغفرت، بلندی درجات اور رحمت الہی کی دعا فرمائی اور پسماندگان و متعلقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا عزیز الرحمان جلندری کی خدمات ختم نبوت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، درجات بلند کرے اور تمام متعلقین کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے۔ مولانا فضل الرحمان کی مخدوم جاوید ہاشمی سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے ممتاز سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے جاوید ہاشمی کی طویل سیاسی جدوجہد اور استقامت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سیاسی استقامت اور اصول پسندی آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ریاستی اداروں کی جانب سے مبینہ زیادتیوں اور مظالم کی مذمت کرتے ہوئے سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق برتاؤ کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے ملک کو درپیش سیاسی حالات، جمہوری عمل اور مستقبل کے سیاسی منظرنامے پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ملاقات کے موقع پر جمعیت علماء اسلام کے صوبائی قائم مقام امیر مولانا صفی اللہ، مولانا جمال عبد الناصر، صوبائی ترجمان حافظ غضنفر، ضلعی امیر مفتی عامر اور طارق خان بلوچ بھی موجود تھے۔